امریکہ گرین لینڈ کی طرف جا رہا ہے، اور گرین لینڈ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے گرین لینڈ سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ڈینمارک سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نیٹو ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ایران والے معاملے میں امریکہ سے جتنے بیانات ہیں اور ان کے جو تھنک ٹینکس کی بعض رپورٹس ہیں، اس سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ ملٹری سٹرائکس امریکہ رول آؤٹ نہیں کر رہا، بلکہ ایک آپشن کے طور پر اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان کے جو قطر کے اندر اڈا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹی بتائی جا رہی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے، پس پردہ کچھ سفارتکاری چل رہی ہے۔ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی، ان کا سٹیو وٹکاف کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے جوہری معاملات دوبارہ میز پہ رکھے ہیں، لیکن یہ صرف جو ہے یعنی گفت و شنید کے لیے ہو سکتا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں ان کی جہت فوجی اقدام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ آج جو ہے امریکہ کے وقت کے مطابق آج ایک اعلیٰ مشاورتی اجلاس ہوگا جس میں جو آپشنز صدر ٹرمپ کو دیے گئے ہیں ان میں سے وہ کسی کو آپٹ کریں گے۔ اس میں فوجی سٹرائکس جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ادھر ایران نے یہ کہا معاف کیجیے گا کہ اگر اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ جوابی کارروائی کرے گا، اور خاص طور سے جو خلیجی ریاستوں میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں یا عراق میں ان کو نشانہ بنائے گا۔ تو اس کا مطلب اس وقت جو ہے جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے امریکہ میں جو انتہا پسند ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ہیں وہ صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ضرور حملہ کریں، کہ یہ ایک نادر موقع آپ تاریخ میں اپنا مقام پیدا کریں گے۔ لنسی گراہم جو ہے ان کے بہت انتہا پسند ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ کھل کے مشورہ دیا ہے۔ اے پیک جو ایک پبلک افیئرس کمیٹی ہے امریکہ کی کانگریس کی، جو امریکہ اسرائیل کمیٹی ہے، اس نے بھی ان کو صلاح دی ہے کہ کارروائی کرے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، ایران کے ساتھ ان کی جو گزشتہ برس جنگ ہوئی تھی وہ انفینشڈ ایجنڈا ہے، اسے مکمل کرنا چاہتے، اور اس میں دو چیزیں ان کے دو تین اہداف ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کیا جائے، ان کی اعلیٰ قیادت کا صفایا کیا جائے، اور کسی طریقے سے ایسی خانہ جنگی پیدا کی جائے ایران کے اندر کہ وہ 4-5 حصوں میں بٹ جائے، یعنی جو بھی لسانی اعتبار سے یا اس کے بعد نسلی اعتبار سے جو ایک خطے موجود ہیں، خوزستان، بلوچستان، کردستان، آذربائیجان کے، اس طریقے سے وہ منقسم ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ آپ نے جو پہلا تجزیہ کیا وہ بھی درست ہے، کیونکہ وہ ایک مرکزی سوال ہے۔ امریکہ اس وقت اپنے آپ کو ایک طرف مسکولر دکھا رہا ہے کہ بہت طاقتور ہوں، اور دوسری طرف وہ کمزور محسوس کر رہا ہے، کیونکہ اس کا جو مجموعی قرضہ ہے وہ 38 ٹریلین کے قریب ہے، جبکہ اس کی جو اپنی قومی آمدنی ہوگی وہ 29 ٹریلین سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا گیپ ہے، اور جہاں تک چین ہے اس کے پاس بہت سے ایسے انسٹرومنٹس موجود ہیں۔ آپ نے خود ذکر کیا کرنسی سواپ کا ہو گیا، اور جو انہوں نے یہ کہا امریکہ نے مثال کے طور پر جو دھمکی دی ہے برکس کے ملکوں کو، یہ کوئی خالی خولی دھمکی نہیں ہے، کیونکہ ایک متبادل مالیاتی نظام بن رہا ہے۔ یعنی جو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو ایک بینک ہے جس کو انفراسٹرکچر بینک کہتے ہیں، AIIB اسے کہتے ہیں، اور برکس کا نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا SCO جو کہہ رہا ہے کہ ان کا جو انٹر بینک کنسورٹیم تھا اس کو انہوں نے ایک بینکنگ انسٹیٹیوشن میں تبدیل کرنا ہے، اور تو لہٰذا اس وجہ سے یہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور اس سے برٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز کو جس کے اوپر امریکہ کی قیادت قائم ہے ان کو شدید خطرہ ہے۔ تو جنگ ہو سکتی ہے، جنگ تباہ کن ہوگی، اور اگر یہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے اوپر منتج ہوئی تو اس کے نتائج امریکہ کے حلیفوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہاں جو عرب ممالک ہیں، اور پاکستان اس کی زد میں آئے گا، براہ راست زد میں آئے گا، اور ہمارے لیے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ مسعود کی صورتحال ہے، انہوں نے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جو ایران سے ٹریڈ کرے گا اس سے اضافی ٹیرف اس کے اوپر وہ عائد کر دیں گے۔ چین اس سے متاثر ہو سکتا ہے، روس سے تیل خریدنے کے اوپر جو انہوں نے جرمانے عائد کرنے کی اناؤنسمنٹ کی تھی، اسی طریقے سے وہ اب ایران کے ساتھ ڈیل کے اوپر بھی کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہوتا زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر نیٹو چیلنج ہوتی ہے تو یورپین ساری جو ممبر کنٹریز ہیں، پورا یورپ کرائسس میں آتا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن کیا خبر لائیں گے؟ مجھے تو ایک بالکل ابتری والی کیفیت نظر آتی ہے یورپ میں بھی، اور اس پورے ایران اور اس کے ارد گرد ہمسایہ ممالک میں بھی۔
جی میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو ایران سے جو تیل چین خرید رہا ہے وہ ایران کا 90% کروڈ آئل خرید رہا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران کا چین کے اوپر کتنا انحصار ہے. اسی وجہ سے چین کے واشنگٹن کے نمائندے نے، جو وہاں سفارت خانے کا نمائندہ تھا، اس نے سخت بیان دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ایک مصنوعی قسم کی جو ریسٹرکشن امریکہ بنا رہا ہے اور اس طریقے سے جو ٹریڈ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے یا ٹیرفس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہے. تو اگر آپ دیکھیں وینزویلا دیکھیں یا ایران دیکھیں یا اس کے علاوہ گرین لینڈ دیکھیں، تو یہاں جو ہے ایک مرکزی نشانہ جو ہے وہ چین ہے ہر طرف سے. یعنی ایک طرف تو جو ہے گزشتہ برس جو ہے دسمبر میں صدر شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک قسم کا سمجھوتا کر لیا کہ بھئی بہت زیادہ ٹریڈ وارز نہیں لڑیں گے، ٹیرف وارز نہیں ہوں گی. لیکن دوسری طرف جو ہے یہ بالواسطہ طور پر جو ہے سارے کے سارے حملے چین کے اوپر ہو رہے ہیں. سر ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں. آج انڈین آرمی چیف نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی پریس کانفرنس سے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک دفعہ دوبارہ یہ اس شعبے کو تقویت ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ انڈیا از پریپیئرنگ فار اندر وار ونس اگین. وہ ان کے کچھ جملے ایسے تھے جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں ادھر سے ڈرون آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے بتا دیا ہے، کبھی کہتے ہیں لائن کے اس پار 8 تربیتی کیمپ قائم ہیں. تو پھر وہ جو فالس فلیگ کے لیے نا وہ راہ ہموار کرنے کا وہ کچھ مجھے ان کی باتوں سے شبہ ہوا. آپ کو بھی کچھ ایسا احساس ہوا؟ دیکھیے جو مارکہ حق کے بعد اب تک ہندوستانی افواج تیاری میں ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور اس کی تصدیق دنیا بھر نے کی. یعنی میں صرف پاکستان کی طرف سے دعویٰ نہیں تھا، دنیا بھر سے شہادتیں آئیں کہ جو ہے فضائی جنگ میں وہ بہت برے طریقے سے مارے گئے. اور اس کے بعد جو باقی ہم نے جو پلیٹ فارمز استعمال کیے تھے یا جو ہمارے پاس ہتھیار تھے استعمال کیے تھے سائبر بالخصوص، تو پاکستان بھارت کے اوپر حاوی رہا تھا. تو اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے بعد انہیں سفارتی تنہائی کا شکار ہونا پڑا. اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے جو بی جے پی یعنی جو حکمران جماعت ہے اس کو بی جے پی اور راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ سے بھی جو ہے نشانہ تنقید بننا پڑا. اور حزب اختلاف جو ہے اس نے تو ان کے بارے میں بہت مزے کا خیز لب و لہجہ اختیار کیا. تو اب یہ ہے وہ تیاری میں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا دوسرے یہ ہوا کہ ان کے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول میں سخت اختلافات موجود تھے. ان کے جو بری بحری اور فضائی چیفز تھے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. انہوں نے جو ہے سلیکٹیو انفارمیشن لیک آؤٹ کرنا شروع کر دی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اور سیاسی قیادت کے درمیان اختلافات تھے اور انہیں سیاسی قیادت نے مروا دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک مرتبہ پھر وقار بحال کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جنگ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس استعداد نہیں ہے، یعنی پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. اور اگر وہ مہم جوئی کریں گے تو اس مرتبہ جو ہے وہ اپنی پرانی پلے بک شاید نہ استعمال کریں، کوئی نئی قسم کا حملہ کریں جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. کوئی سائبر اٹیکس ہو سکتے ہیں، کچھ اس قسم کے، اور جو ہے وہ پاکستان میں بہت ہی بڑا جو ہے ٹیررسٹ اٹیک کروا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے ایک حملے کے لیے، کیونکہ اس کے بارے میں بار بار بیانات دیتے رہتے ہیں. یہ جس فوجی سربراہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے تو محتاط انداز میں بیان دیا ہے اور اشارے کنائے میں گفتگو کی ہے، لیکن جو راجناتھ سنگھ ہے وہ تو دھمکیاں دیتا پھرتا ہے، اور امت شاہ کہ ہم پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کریں گے اور اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ ایک قسم کی اسٹریٹجک ولڈرنس میں ہیں. دیکھیں کہ وہ اس قسم کا اقدام کر سکتے ہیں یا نہیں.